الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتحها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت علیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما امرہ لا یسجنن ولا یکونن من الصاغرین قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننہ حتی حین۔ اور کہنے لگی عورتیں شہر کی کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے غلام کو تاکہ اسے مطلب پورا کرے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں اور دے دی ان میں سے ایک ایک کو ایک چھری، اور یوسف کو کہا کہ نکل آؤ ان کے سامنے۔ پس جب انہوں نے دیکھا اسے تو اس کی عظمت کی قائل ہو گئی اور کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو اور بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، بے خدا میں نے اس کو بہت بہلایا لیکن وہ بچہ ہی رہا۔ اگر وہ نہ بچا لایا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو بے آبرو ہیں۔ یوسف نے عرض کی، اے پروردگار، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے، اور اگر تو نہ دور کرے مجھ سے ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور میں بن جاؤں گا نادانوں میں سے۔ پس قبول فرمائی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ اسے قید کر دیں کچھ عرصہ کے لیے۔ آپ سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی داستان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے بہتر قصہ ہے نشانیاں سننے والوں اور پوچھنے والوں کے لیے۔ جب یوسف مصر پہنچ گئے تو عزیز مصر کے گھر پرورش پائی، اور ان کے حسن کے کمال نے زلیخا زوجہ عزیز مصر کو دیوانہ کر دیا۔ زلیخا سے غلطیاں رونما ہوئیں تو عزیز مصر پر ثابت ہو گیا کہ غلطی زلیخا کی تھی۔ پھر یوسف کو کہا گیا کہ اس کا چرچا نہ کریں، اور زلیخا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ یوسف کا حسن ان کا معجزہ تھا جس نے زلیخا کو دیوانہ کر دیا۔ زلیخا کا اس میں قصور نہ تھا، دیوانگی میں اسی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پاک باز عورت تھی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیوی بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بچایا اور اس کی بیوی کو بھی بچایا تھا، اگرچہ شیطان نے دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا فرمان اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ یہ معمولی معاملہ نہ تھا کہ بادشاہ یا وزیر اعظم کی بیوی اس طرح دیوانی ہو گئی۔ عورتوں میں ہر جگہ باتیں شروع ہو گئیں۔ مائی زلیخا کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے سارے روسا کی بیگمات کی دعوت کے لیے قالین بچھائے، تکیے لگائے اور پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تیز چھری دے دی،
اور یوسف کو پکارا، آپ سامنے آئے۔ عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اس قدر دید حسن میں محو ہو گئیں کہ چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پتہ بھی نہ چلا، اور پکار اٹھیں، یہ تو انسان نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ مائی زلیخا نے کہا، بتاؤ اب میرا قصور کیا ہے؟ یہ وہ یوسف ہے جس کے حسن پر میں فدا ہوں، اور تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ پھر اپنی خودداری کا بھی لحاظ رکھا اور کہا کہ میں بھی بدلہ لوں گی اور اس کو جیل بھیجوا دوں گی اور پھر ذلیل ہوگا۔ ادھر چرچا ہر طرف شروع ہوا۔ عزیز مصر نے روسا سے مشورہ کیا، اب اس واقعہ کو ختم کرنے کے لیے بہت وقت، اس لیے صرف 2 باتیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کہ ان سارے بیانوں سے جو بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں، صرف مائی زلیخا کی بددیانتی ظاہر کی گئی ہے اور یوسف کی مصیبتوں کا ہی ذکر ہے، لیکن اس سارے واقعہ سے جس طرح میں نے کہا کہ جہاں کئی ہدایتیں ہیں، وہاں یوسف کو جو حسن کا معجزہ حاصل تھا اس کے کمالات بتانا مقصود ہیں، اور حسن کا معجزہ اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ مائی زلیخا کو بد کردار نہ کہا جائے، اس لیے کہ وہ تو نبی کی بیوی بننے والی تھی۔ مائی زلیخا بادشاہ کی نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔ ان کو حضرت یوسف کی زیارت خواب میں کرائی گئی تھی کہ عزیز مصر ہے، اس سے آپ کی شادی ہوگی۔ مائی زلیخا کے لیے کئی ممالک کے شہزادوں کے رشتے آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب عزیز مصر کا رشتہ آیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا، شادی ہوگی۔ حضرت مائی زلیخا نے عزیز مصر کو جب دیکھا تو یہ تو یوسف نہیں تھے بلکہ اور شخص تھا۔ مائی زلیخا نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن ایک لونڈی نے آپ کو بتایا کہ خودکشی مت کرو، یہ عزیز مصر بیمار ہے، بیوی کے قابل نہیں، آپ کی شادی اس عزیز مصر سے ہوگی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ چنانچہ پھر یوسف اس طرح مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ عزیز مصر نے بھی خواب میں حضرت یوسف کو دیکھا تھا کہ یہ بابرکت شخص تمہاری تحویل میں آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مائی زلیخا کو کہا تھا کہ اس کو عزت و احترام سے گھر میں رکھو، اس سے ہم کو بہت نفع پہنچے گا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ان کی اولاد نہ تھی۔ عزیز مصر نے سونے جواہرات سے تول کر حضرت یوسف کو لیا تھا، جن کو بھائیوں نے 20 کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ جب عزیز مصر گھر گیا تو خزانہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، اس لیے اس نے تمام نظم و نسق کو یوسف کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مائی زلیخا کو بھی بچا لیا اور حضرت یوسف کو بھی بچا لیا۔ اس سارے قصے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے اس کی عزت جان اور ایمان کا محافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کی اونچی اڑان کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یوسف کو جیل بھیجا گیا تو جیل جانا ہی ان کی عزت اور حکومت کا سبب بنا، جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ شیطان اور نفس ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ دولت ہے جس کے حاصل کرنے سے انسان شیطان اور نفس کو مغلوب کر سکتا ہے اور انہیں شکست دے سکتا ہے۔ اسی قیمتی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم یاد الہی سے سینوں کو صاف کریں اور یہ نسبت رسولی کے قابل بنیں۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ صرف اسی محفل میں بیٹھ کر ذکر کرنا ہی رضا الہی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر اور تکلیف اٹھا کر اس ذکر الہی کے لیے آنے کا عمل بھی ذکر الہی ہے، جو اس عبادت کو دگنا اور زیادہ مخلصانہ کر دیتا ہے۔ ورنہ ذکر تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں آنے کو بھی عبادت سمجھیں، اور جو چیز اس محفل میں شرکت سے آپ کو روکے اسے شیطان کی طرف سے رکاوٹ سمجھیں اور اسے ہر صورت روند کر یہاں پہنچا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔